الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ تکلیف نہیں راحت پہنچائیے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آئیے اولاً ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہماری سماجی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ مہمان کا میزبان کے گھر جانا باعث رحمت ہوتا ہے، باعث خوشی ہونا چاہیے، باعث راحت ہونا چاہیے۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ مہمان جب میزبان کے یہاں جاتا ہے تو اس کے انداز، اس کے اطوار، اس کی گفتگو اور مختلف انداز سے وہ میزبان کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ کسی کے گھر جاتے ہوئے اس کے آداب ہمیں تعلیمات اسلامی میں بتائے گئے ہیں۔ ہماری شریعت مطہرہ یہاں بھی مسلمان کی رہنمائی کر رہی ہے کہ جب ہم کسی کے مہمان بنیں تو اس موقع پر ہمارا انداز و کردار کیا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے میزبان کو کس طرح راحت پہنچانی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنے اس سلسلے میں اس پر رکن شورا بلال بھائی سے بھی مدنی پھول لیں گے کہ جب ہم بطور مہمان کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور بالخصوص وہ کون سے، جو آج بالخصوص ہمارا موضوع ہے، کہ ایسے وہ کون سے افعال ہوتے ہیں کہ جو میزبان کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ بڑھتے ہیں رکن شورا بلال بھائی کی طرف، جو ہماری رہنمائی فرمائیں گے، مدنی پھول عطا فرمائیں گے کہ مہمان میزبان کے لیے کب باعث تکلیف بنتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان نوازی یہ بہت پیاری سنت ہے، اور ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام ان کا یہ معمول رہا کہ یہ کھانا کھاتے تو دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کرتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو بغیر مہمان کے کھاتے نہیں تھے۔ فی زمانہ جو ایک مہمان نوازی ہے، اس کا مہمان نوازی کا جذبہ بھی کم ہوتا جا رہا، اور واقعی جیسا کہ آپ نے توجہ دلائی ہے اور آج ہمارے سلسلے کا یہ موضوع ہے کہ فی زمانہ مہمانوں کے آنے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو میزبان کے لیے کافی آزمائش کا سبب بنتا ہے۔ ویسے تو بالخصوص کھانے کے حوالے سے یہ تاکید ہے حدیث پاک میں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان، جو شخص بن بلائے دعوت میں گیا، کھانے کی دعوت، جو شخص بن بلائے دعوت میں گیا فاسق بن کر گیا اور اس نے حرام کھایا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی یعنی کھانے کے حوالے سے جو کھانے کی دعوت ہے اس میں بن بلائے نہیں جانا چاہیے۔ اگر اتفاقاً ایسے وقت میں پہنچا ہے کہ یعنی وہ کھانے کا وقت ہے، جیسے ہمارے یہاں عرف میں دن میں کھایا جاتا ہے، رات میں یعنی مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کھانا کھایا جاتا ہے، کھانے کے اوقات ہیں یہ، اسی طرح صبح ناشتہ ہوتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں دوسری جلد میں کہ اگر ایسے وقت میں پہنچا کہ کھانے کا وقت ہے یا کھانا تیار ہے، تو جب تک دعوت نہ دی جائے وہ اس میں کھانے میں شریک نہ ہو، اور دیکھے کہ واقعی وہ اصرار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کھلانا چاہتے ہیں تو شریک ہو جائے۔ اور اگر محسوس کرے کہ اب یہ تکلفاً کہہ رہے ہیں کہ اب کھانے کے وقت میں یعنی ایک شخص آ گیا ہے تو تکلفاً محسوس کرے کہ یہ تکلف کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو شریک نہ ہو، بلکہ معذرت کر لے۔ ہاں اگر بھوکا ہو تو کھانے کے لیے اپنے کسی بھائی کے پاس جا سکتا ہے اگر کھانے کا وقت نہ ہو۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چند مدنی پھول عطا فرمائے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ کھانے کی دعوت کے حوالے سے بالخصوص جب تک دعوت نہ ہو نہیں جانا چاہیے،
اور فی زمانہ جو ایک میزبانی یہ مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے، انشاءاللہ عزوجل ہم اس پر بھی کلام کریں گے، لیکن آج جو ہے مہمان کس کس انداز سے میزبان کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، انشاءاللہ آج اس پر خصوصیت کے ساتھ ہمارا کلام ہے۔ فی زمانہ جو ایک جس طرح کا ایک سمجھنے کے رواج ہے، ٹرینڈ ہے، پہلے تو یہ تھا کہ اتنے تکلفات نہیں ہوتے تھے، تو جب بھی کوئی آ جاتا تھا تو جو ہوتا تھا پیش کر دیا جاتا تھا۔ اب تکلفات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اگر کوئی پیشگی اطلاع دیے بغیر آتا ہے تو گھر والوں کے لیے اچھی خاصی آزمائش بنتی ہے۔ تو اگر کسی کے ہاں جانا ہو تو مہمان کو چاہیے کہ وہ پیشگی بتائے، اور بتانے میں بھی یعنی اتنا وقت پہلے بتائے کہ اگلے اس کے لیے کوئی مناسب انتظام کر سکے۔ تو ایک تکلیف کا انداز یہ بھی ہے کہ مہمان بغیر بتائے پہنچے، یا ایسے وقت وہ بتائے کہ اگلے اس کے مطابق ارینج نہ کر سکے، یا بے وقت چلا جائے ان کے پاس۔ ان کے سونے کا وقت ہو سکتا ہے، وہ کہیں پہلے سے تیار ہوں کہیں جانے کے لیے، یا گھر میں صفائی ستھرائی کے معاملات ہوں۔ یہ بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ گھر میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور مہمان آلریڈی پہلے سے موجود ہیں، یا جیسے آج کل شہروں میں بالخصوص تو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، پھر اتنا انتظام رات ٹھہرنے کا بھی نہیں ہوتا، تو ایسے وقت میں مہمان آ گئے کہ اب رات ان کے قیام کے لیے بھی انتظام کرنا پڑے گا، تو ان کے یہاں اس طرح کا انتظام نہیں ہو سکتا، نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ یعنی فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو مہمان اس طرح بھی تکلیف کا وہ سبب بن سکتا ہے کہ وہ بغیر اطلاع کے یا ایسے وقت میں چلا گیا کہ اگلے کے لیے آزمائش ہے، یا اطلاع اتنی یعنی پیشگی تو دی لیکن بس یہ کہا کہ ہم راستے میں آپ کی طرف پہنچنے والے ہیں، اب اگلے ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ کیا کریں ابھی تو یعنی انتظام کیسے ہوگا، یا بالفرض وہ بیچارے پہلے سے کہیں اور جانے کی تیاری میں تھے، اب ان کا سارا وہ جو پلان تھا ان کو تبدیل کرنا پڑے گا کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں تو ہمیں اب ان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پیشگی اطلاع نہ کرنا، بر وقت نہ بتانا، یا بے وقت کسی کا مہمان بننا۔ دیہاتوں میں اب بھی خیر ایسے انتظامات ہوتے ہیں، گھر بھی یعنی قدرے بڑے ہوتے ہیں، اور اس میں مہمانوں کے ٹھہرانے کے لیے الگ سے بھی جگہ بنائی بعض جاتی جگہوں ہے۔ پر ہر ایک کے یہاں نہیں ہوتا، لیکن بعض کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ مہمانوں کے ٹھہرانے کے لیے الگ کمرہ یا کوئی چوپال یا اس طرح وہ سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن ہر جگہ یعنی دیہات میں بھی سب گھروں میں ایسا نہیں ہوتا، پھر وہاں بستر وغیرہ کے انتظامات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی رات رکنا بھی چاہتا ہے تو ارینج ہو جاتا ہے۔ پھر دیہاتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک معاشرتی ہے نا میل جول، سوشل لائف بہت اچھی ہوتی ہے ان کی، وہ قدرے بہتر ہوتی ہوتی ہے۔ تو اب اگر کوئی ایسا آ بھی گیا تو کسی کی مدد لے کر کسی کے گھر میں کسی کی بیٹھک یعنی جس کو ویسے ڈرائنگ روم کہتے ہیں، تو اب دیہاتوں میں تو ڈرائنگ روم، خیر اب تو دیہاتوں میں بھی ڈرائنگ روم ہی کہلانے لگے، تو کسی کے ہاں ٹھہرا لیا، یا کسی کے ہاں سے بستر آرائتاً لے لیے یا برتن مل گئے۔ تو شہروں میں تو ایسا نہیں ہے، شہروں میں یہ ٹھیک ٹھاک آزمائش ہو سکتی ہے۔ کھانے کے وقت میں بھی اگر کوئی یعنی آ جاتا ہے تو اب پوری فیملی آ گئی تو بعض وقت نہیں ارینج ہوتا اس وقت، اور آج کل فی زمانہ جو ایک کھانے کے انداز بنتے جا رہے ہیں وہ بھی کافی تکلف والے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو یعنی بر وقت بتانا یا پیشگی نہ بتانا یا قریب پہنچ کے بتانا، بے وقت بے محل پہنچنا، یہ میزبان کے لیے بہت سی صورتوں میں تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ صفائی ستھرائی کا بھی آپ نے کہا، تو فی زمانہ واقعی ایسا ہے کہ ایک اپنی لائف ہوتی ہے نا، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، کوئی چیز کہاں پڑی ہے، کوئی کہاں پڑی ہے، وہ بچے بھی ہوتے ہیں وہ سارا دن بکھیرتے رہتے ہیں، مائیں سمیٹتی رہتی ہیں، یہ بکھیرتے رہتے ہیں۔ ہاں، بچوں کے اپنے کارنامے ہوتے ہیں اور بڑوں کے بھی کارنامے، وہ اتنے بچے تو خیر بچے ہوتے ہیں، بڑے بھی گھروں میں عموماً جو دیکھا گیا کہ کھانا کھایا تو برتن وہیں چھوڑ دیے، اور لحاف نہ سمیٹا، جب بستر ویسے چھوڑ دیا، کپڑے اتارے تو وہ لباس کہیں پڑا ہے، اور عموماً یہ کام گھروں کی اسلامی بہنیں ان کے ذمہ ہوتا ہے، وہ اس کو سمیٹ رہی ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک اپنا کام خود کرے۔ تو اس طرح کا ماحول ہے۔ اب کوئی کہہ رہا کہ ہم تو بس گھر سے نکل پڑے ہیں یا راستے میں آدھے گھنٹے میں اب تک پہنچنے والے ہیں، تو یہ مشقت زیادہ عموماً گھر کی اسلامی بہنوں کے لیے ہوتی ہے، کیا وہ ان کو ہاتھ پاؤں پڑیں گے کہ کھانے کا رینج ان کے لیے الگ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ گھر کی صفائی ستھرائی جہاں انہوں بیٹھیں گے وہ اس کے لیے اس کو سیٹ کر کے رکھنا، یہ بھی ایک یعنی ان کے لیے اچھی خاصی آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ بر وقت یعنی نہ بتانا، پیشگی اطلاع دے کے جانے میں ہی عافیت ہے، مہمان کے لیے بھی اور میزبان کے لیے بھی، دونوں کے لیے بہتر یہی صورت بنتی ہے۔ اور ہمارے یہاں الحمدللہ عز و جل دین اسلام کی برکتیں ہیں کہ کوئی بھی آئے، کسی بھی وقت آئے تو کچھ نہ کچھ یعنی پیش کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی یعنی میزبانی مہمانی دونوں کا شرف
ملتا ہوگا، کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کا سلسلہ رہتا ہے ہاں کوئی نہ کوئی یعنی کچھ سرونگ کر دی جاتی ہے یا کولڈ ڈرنک پیش کر دی جاتی ہے، چائے پیش کر دی جاتی ہے، جو بھی ان کی استطاعت ہوتی ہے وہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ موسم کا بھی اس میں لحاظ رکھا جاتا ہے، علاقے کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، بعض قوموں کا بھی عرف ہوتا ہے، جیسے ٹھنڈے علاقوں میں سردی کے موسم میں چائے یہ عموماً سرو کی جاتی ہے، چائے کے ساتھ پھر کچھ نہ کچھ ساتھ بسکٹ یا اس طرح کچھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ عز و جل اچھی نیت کے ساتھ ہوتے، اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اچھی نیت کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ میزبان کے لیے اس وقت آزمائش ہوتی ہے جب مہمان کو وہ چیز مثلاً پسند نہیں آتی نا، چائے ہے، یا وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا تو مزاج نہیں ہے، میں تو چائے پیتا نہیں ہوں، تو چلے بالفرض اگر چائے نہیں پیتے، یا وہ شوگر کا پیشنٹ ہے تو میٹھی چائے آ گئی، اب اس نے بولا کہ میں تو میٹھی پیتا نہیں ہوں، ساتھ بسکٹ بھی آپ نے میٹھے رکھ دیے، تو یہ پیشگی بتا دیا جائے، ایسی صورت میں پیشگی بتا دیا جائے کہ میرے لیے آپ نہ انتظام کریں، یا انتظام کر رہے ہیں تو آپ اس میں چینی نہ ڈالیں، شوگر الگ سے دے دیں۔ تو یہ آج کل تو ویسے شوگر پیشنٹس جس طرح بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ ہر گھر میں بآسانی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، اور بالفرض اگر چائے اگلے سرو کرنے والے ہیں تو بتا دیا جائے کہ میں یعنی گھر چند افراد ہیں کہ یہ چائے نہیں پیتے، ان کے لیے اگر بالفرض وہ کوئی اور انتظام کرنا چاہیں یا یعنی متبادل کچھ وہ کر سکتے ہیں۔ اب آنے کے بعد بتائیں گے تو پھر آزمائش ہوگی، لیکن اس میں پوچھ بھی نہیں سکتے کہ آپ کیا لا رہے ہیں ہمارے لیے، اور ایک انداز تو یہ آپ بلال بھائی فرما رہے ہیں کہ مہمان پہنچا تو میزبان نے اپنے طور پہ جو سرونگ کی، جو اس کی استطاعت تھی یا موجود تھی یا جیسے اس کی فائنینشیل کنڈیشن تھی، اس نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر کی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مہمان چلا جاتا ہے، اب وہاں جا کر وہ مطالبات بھی کرتا ہے، بعض اوقات بے تکلفی ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ یہ کھانا ہے تو کھانے میں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ اس طرح کا بھی جو ہے وہ اس کو تکلیف دینے کا سبب بعض اوقات مہمان اگر بن بے رہا ہوتا ہے۔ تکلفی ہے آپس میں، اور اس میں اگر کوئی یعنی آپس میں ایسا ایک تعلق ہے، ایسا یارانہ، ایسا دوستانہ ہے، یا کوئی بہت قریبی ریلیشن ہے، ریلیٹیوز ہیں، تو اس میں تو اس طرح یعنی چل سکتا ہے کہ وہ کوئی فرمائش ہو، اور بعض اوقات اگر اگلے اس کو اویل نہیں کر پا رہے تو وہ بھی وہ رشتہ اور تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اوپنلی بتا سکتے ہیں کہ اس وقت اس چیز کا ارینج نہیں ہو سکتا، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایسا تکلف اگر ہوگا تو بھی چند لوگ ہوں گے خاص جن کے ساتھ کوئی ایسا بے تکلفی والا انداز ہوگا، نہیں تو عموماً اگر ایسا کرے گا مہمان تو میزبان کے لیے اچھی خاصی آزمائش کا سبب ہو سکتا ہے۔ اب اگلے کی کیفیت کیا ہے، اب کوئی سروس پیشہ ہے تو مہینے کے آخری ایام مثلاً چل رہے ہیں، اور جانے والے نے کہا کہ ہمارے بچے تو جو ہیں وہ مثلاً مٹن ہی شوق سے کھاتے ہیں، تو آج کل مٹن جو ہے وہ یعنی چھوٹا گوشت، بکرے کا گوشت، جی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا مہنگا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے، اور بعض اوقات بچے اس طرح کی فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نوڈلز چاہیے، مجھے آئس کریم چاہیے، مجھے جوس چاہیے۔ اب یہ چیزیں بھی ایکسپینسو ہوتی ہیں اور ان کے بجٹ کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں۔ اب یہ مہمان جو آئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں کہ وہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اللہ عز و جل آپ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، آپ ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ بچہ جب کچھ شعور یعنی اس کو آ جائے نا، تو اس کو جو ابتدائی باتیں سکھانی ہوتی ہے نا، تو اس میں یہ بھی اس کو سکھایا جائے کہ اس نے کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے گھر کے اندر اپنے وہ امی ابو سے مانگتا ہے تو بہت وہ یعنی ایک اس کا رشتہ ایسا ہے، انہی سے کرے جی، اس میں بھی ظاہر لمٹ میں ہی کرنی چاہیے، لیکن چلیں وہ ایک اس کے امی ابو ہیں، وہ وہاں فرمائش کرے گا تو وہ اس کو دیں گے، نہیں دیں گے اس کو سمجھا لیں گے، لیکن جب باہر کسی کے یہاں مہمان بنتے ہیں یا ویسے گھر سے باہر یا کوئی بڑا کوئی دوسرا گھر میں آتا ہے تو فرمائش نہ کی جائے، نہ مانگا جائے۔ بچوں کی تربیت شروع سے یہ کی جائے کہ مانگنا اچھی چیز نہیں ہے، تو اب بچوں کی تربیت کی جائے کہ وہ کسی کے ہاں جائیں تو اس طرح کی فرمائشیں نہ کریں۔ یہ تو خیر بچوں کا معاملہ ہے نا، بڑے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے تو جو ہے نا یہ چیز بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اب وہ سامنے والے بیچارے شرمندہ ہوتا ہے اگر ارینج نہیں کر پا رہا، ان کے بچے مہینے میں نہیں کھا پاتے ہوں گے، اور انہوں نے جا کے ایسی فرمائش کر دی کہ ہم تو یعنی وہ چکن ہمارے بچے کھاتے ہیں، اور وہ بھی فلاں والا جو چکن ہے نا، آج کل بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو یعنی وہ بالکل تیار ان کا ہوتا ہے چکن، تو وہ ریڈی میڈ ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ باربیکیو کا بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، فاسٹ فوڈ کا ٹرینڈ چل پڑا ہے، اس کی بھی فرمائش کر دی جاتی ہے۔ اس طرح کی فرمائش، آئس کریم جیسے گرمی کا موسم ہے اس کی فرمائش، تو اس طرح کی فرمائشوں سے جو ہے وہ میزبان تکلیف پہ آتا ہے۔ فائنینشیل جو ہے نا ایکسپینڈیچر، اس کے جو خرچ ہے وہ بھی آزمائش ہوتی ہے اس کی بھی، اور اس کے علاوہ
بعض اوقات وہ چیز اویل کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. یعنی ایسے وقت میں آئے کہ اب وہ گھر کے قریب کہیں کوئی سٹور وغیرہ نہیں ہے، اس کے لیے دور جانا پڑے گا، کوئی جانے والا نہیں ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس کو اچھے خاصے آزمائش میں ڈال سکتے ہیں. اس نے بہترین میزبانی یہی ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کر دے، اور اب جو اس نے انتظام کیا ہے یعنی فرمائش نہ کی جائے، اور اب جو اس نے انتظام کیا ہے کھانے میں عیب نہ نکالا جائے. ایک یہ بہت آزمائش ہوتی ہے کہ کھانا اس بیچارے نے جیسے بھی کیا اپنی پوری کوشش کر کے اچھے انداز سے اس نے ارینج کیا، میزبان نے کیا، گھر والوں نے پکایا جو بھی تھا، اب وہ ان کو پسند ہی نہیں آ رہا مہمان کہ نہیں وہ اس میں تو ہم تو گھر میں بالکل مثالیں جو ہیں وہ لائٹ رکھتے ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ اسپائسی ہے، یا گھی کا ہوتا ہے گھی زیادہ ڈال دی ہے، یا اسی طرح کم ڈال دیا. سویٹ میں ہوتا ہے کہ آپ نے چینی زیادہ ڈال دی ہے، میٹھا زیادہ کر دیا ہے اس کو. یہ پکانے کا وہ جو ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں یعنی اسلامی بہنوں میں اس طرح ہوتا ہے وہ بات چیت. ریسیپیز پہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی ریسیپی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کا ٹیسٹ ذرا صحیح نہیں بنا، کچے کچے کی جو ہے اس کے اندر سے جو ہے وہ اسمیل آ رہی ہے، اس طرح کا بھی. ایک تو یہ واضح ہے نا یوں کہنا، ایک یہ ہوتا ہے کہ یوں تو نہیں کہا لیکن یوں کہہ دیا کہ وہ ہماری جو بڑی آپا نا ان کے ہاتھ کی اگر کوئی زردہ کھا لینا تو اس کی بات ہی کچھ اور، انگلیاں چاٹتا رہ جاتا ہے وہ. اب وہ انڈائریکٹ تو ان کے کھانے پر اعتراض ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا پکایا ہے، وہ ہماری بڑی آپا سے ہی پکاتی، یا اس انداز سے کسی اور کی تعریف کی. کھا بھی رہے ہوتے ہیں اور اس کا دل بھی جلا رہے ہوتے ہیں. یوں کہا جائے کھانے میں عیب یہ تو ویسے بھی اپنے گھر میں بھی نہیں نکالنا چاہیے، یعنی عیب نہیں لگانا چاہیے. کھانے میں کسی قسم کا عیب نکالنا، مثلا مزیدار نہیں ہے، کچا ہے، پھیکا ہے، یہ مکروہ ہے، خلاف سنت ہے. اس کے حوالے سے جو ہماری تربیت کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اگر پسند ہے، جی چاہ رہا ہے تو کھا لیں، اور اگر کسی وجہ سے آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو آپ ہاتھ روک لیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ روایت کرتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا. عیب یعنی نقص نہیں نکالا اس میں سے نقص، اس میں سے کوئی فالٹ کے یہ کچا ہے پکا ہے یوں، یعنی کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا. اگر خواہش ہوتی تو کھا لیتے اور ناپسند فرماتے تو چھوڑ دیتے. تو ہمارے لیے اس میں بھی یہی مدنی پھول ہے، مہمانوں کے لیے بھی، اپنے گھر کے حوالے سے بھی، کہ کھانا اگر جو ہے وہ پسند نہیں آ رہا تو آپ چھوڑ دیں، اور اگر یعنی جی ہے تو کھا لیں. ہاں اس میں اپنے گھر میں ہے یا ایسا کوئی انداز ہے کہ اس کی دل آزاری ہے، تکلیف والا معاملہ نہیں ہے، تو اس میں کوئی اوپر نیچے ہے تو پکانے والے کو اس نیت سے بتا دیا جائے کہ آئندہ وہ اس کو درست کر لے. جیسے لوگوں کی دینی تربیت نہیں ہوتی اور وہ بے باک ہوتے ہیں، ڈائریکٹ بول دیتے ہیں کہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، مجھے تو یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو کوئی اس میں محتاط جملے بھی ہیں کہ اس پہ مطلب ہے اس کی دلجوئی بھی رہے اور وہ اپنا کھانے میں بھی اس کی احتیاط رہے. اس میں اصل میں محتاط جملے تو خیر کیا، اب تو بے باکی کا ایسا دور ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو آپ بول دیں تو آزمائش ہو سکتی ہے نا. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو آپ نہ بولیں، لیکن بالفرض اگر کوئی وہ اصرار کر رہا ہے کھانے پر، یعنی میزبان اصرار کرتا ہے کہ آپ کھائیے لیکن آپ کا جی نہیں چاہ رہا یا آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یا واقعی اس میں کوئی ایسا پکنے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، تو ایسے انداز میں اس یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی دل آزاری یعنی جیسے میرا جی نہیں چاہ رہا، اور ویسے بھی مزاج کے مطابق نہیں ہوگا تو جی نہیں چاہ رہا یہ درست ہے. اور اگر یعنی وہ بتانا ہی پڑ رہا ہے تو اس انداز سے بتایا جا سکتا ہے کہ اصل میں میرا مزاج تھوڑا ایسا ہے کہ میں وہ زیادہ اسپائسی جو ہے نا نمک مرچ والا وہ نہیں کھاتا، تو اس لیے تھوڑا سا میں نے اس ایسا انداز میں یعنی بجائے یہ کہنے کے کہ آپ کا پکا صحیح نہیں ہے، وہ اپنے اوپر لینے کہ میرا مزاج یوں ہے اس لیے بس. تو اس میں بھی خیر محتاط اور احتیاط یہ بہت یعنی اللہ عز و جل جسے نصیب کرے، نہیں تو اگر کوئی بتائے گا تو شاید اس میں دل آزاری کے چانسز ہوں گے. بہرحال اگر کوئی طبیعت ناساز ہے اور اس وجہ سے آپ نہیں کھا رہے نا، یعنی کھانے میں تو صحیح پکا ہوا ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے، اب مہمان کی اپنا میزبان کو تشویش ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، تو ایسے میں بتا دینا چاہیے کہ اصل میں جو ہے نا اس وجہ سے نہیں کھا رہا، یعنی میری پیٹ میں مثلاً کچھ آزمائش ہے، بدہضمی ہے، یا جیسے میٹھا ہے تو میں میٹھا نہیں کھا سکتا، موافق بھی نہیں آتا، بعض بات یہ بھی ہوتا ہے جی شوگر
ہے اس وجہ سے، یا کئیوں کا بی پی کا پرابلم ہوتا ہے، بی پی شوٹ کر جاتا ہے، یا کولیسٹرول کا پرابلم ہے، تو بتا دیا جائے کہ میں اس پرابلم کی وجہ سے یہ چیز نہیں کھا رہا، تاکہ اگلا اس وجہ سے بھی تشویش میں، میزبان اس وجہ سے بھی تشویش میں مبتلا نہ ہو۔ بہرحال کھانے میں گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں تو عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ یہ میزبان کی تکلیف کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ کھانے میں عیب لگایا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے ایک پہلو پہ ماشاءاللہ عز و جل روشنی ڈالی، توجہ دلائی، اسی طرح ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ میزبان کھانا رکھتا ہے مہمان کے سامنے، تو مہمان اتنا کھانا ڈال لیتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جتنا پکا ہوتا ہے وہی سرو کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس کو اتنا زیادہ ڈال لیتا ہے کہ بعد میں وہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ اب نہ تو میزبان کے کام آیا اور نہ اس نے پورا اس کھانے کو ختم کیا، تو یہ بھی اس کی تکلیف کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ ویسے کھانا اگر کسی کا بچ گیا ہے برتن میں تو دین اسلام کی تعلیمات تو یہی ہے کہ اس کو ضائع کرنے کی بجائے اس کو کھا لیا جائے۔ کسی مسلمان کا جھوٹا، بلکہ وہ روایت میں ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو اگر مہمان نے کھانا مثلا رکابی میں، پلیٹ میں جو ہے اس میں چھوڑ دیا، پیالے میں چھوڑ دیا، سالن چھوڑ دیا یا کچھ بھی چھوڑ دیا، تو اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ مہمان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اتنا لے، مہمان کو بھی بلکہ اپنے گھر میں کہیں بھی ہو تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اتنا ہی لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، تاکہ کھانا ضائع نہ ہو۔ اپنے گھر میں بھی اگر بچوں نے یا بڑے کسی نے بچا دیا تو اس کو ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اس کو کھا لیا جائے، کہ اس کے کھانے میں کوئی آر والی بات نہیں ہے۔ میزبان کے لیے یہ بھی تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے کہ آپ گئے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں، جہاں وہ بٹھائے، کھانا اس نے پیش کیا یا جو بھی سرو کیا وہ آپ نے لیا، اب اس کے خانگی معاملات میں اگر انوالومنٹ ہوگی نا تو شاید وہ اس کے لیے بہت سے ایشوز میں اس کے لیے پرابلم کریٹ کرے گی۔ اسلامی بہنوں میں ایسا ہوتا ہے، عورتوں میں، کہ وہ اپنے معمولات بتاتی ہے نا جا کر کہ ہم تو گھر میں یوں رہتے ہیں، ہماری تو یوں آپس میں یعنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اپنے لائف سٹائل بتایا جاتا ہے۔ بچوں کے ابو کے ساتھ ایسی ہے، تو یا پھر فلاں جو ہماری بھابھی ہیں ان کے ساتھ ہماری یوں ہے، تو میری جو بچوں کی یعنی دادی ہیں ساس، تو وہ اتنی اچھی ہیں، تو جن رشتوں میں عموماً وہ کھینچم تانی ہوتی ہے، اس میں یہ مطلب اس کی تکلیف کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ یا بعض اوقات اپنی روٹین بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ ہم تو ہفتے میں 2 دفعہ ہوٹلنگ کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اور ہمارے بچے پکنک کے حوالے سے یا کوئی بچوں کو لے کر فلاں پارک میں، تو یہ اگلوں کے لیے آزمائش کا سبب، وہ نہیں اس کو افورڈ کر سکتے یا ان کا ماحول ایسا نہیں ہوتا۔ ویسے بھی کوئی گھر سے باہر جا کے کھانا کھانا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اپنے ہی شہر میں ہوں اور گھر میں کھانا کھانے کی بجائے ہوٹل میں جائیں تو اسلامی بھائیوں کا، مردوں کا اکیلے جا کر کھانا بھی درست نہیں ہے۔ ہاں کوئی مجبوری کی صورت ہے، آپ سفر میں ہیں، وہاں اگر آپ کھاتے ہیں، کوئی اور آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، آپ ہوٹل میں کھاتے ہیں تو چلیں اور بات ہے، لیکن اب فیملی کے ساتھ ہوٹلنگ یا پکنک، اور یہ پارکوں کا ماحول بھی آپ کے سامنے ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہیں کہ پارکوں میں کس طرح کا ماحول ہوتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں مثلا وہ جو ہیں صاحب خانہ، وہ اپنے گھر والوں کو نہیں لے کے جاتے، تو ان کے لیے، میزبان کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر کی جو مینجمنٹ ہے، گھر کا فرنیچر ہے، گھر کا رنگ و روغن ہے، کنسٹرکشن ہے وہاں کی، تو اس پر کلام جی یہ یوں ہو جاتا تو اچھا تھا، یہ کیسے ہو گیا، نکتہ چینی کی جاتی ہے اور اس میں سے باریکیاں نکالی جاتی ہیں، اور ایک کرٹیسزم یعنی تنقید کہ آپ کے تو یہ جو کرٹن یہ ہیں آپ کے پردے، ان کا کلر میچنگ نہیں ہو رہا، یا پرانے ہو گئے ہیں، یا یہ لگتا ہے کہ بہت پرانا آپ نے سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے، یہ مطلب ہے اب اولڈ فیشن ہے، نئے فیشن میں تو سیٹنگ یوں ہے، یہ کراکری بھی آپ کی جو ہے یہ اب آؤٹ آف فیشن ہو چکی ہے، یہ ٹائل بھی اکھڑی ہوئی ہے آپ کی، یہ نل بھی آپ کا تھوڑا سا لیک ہوتا ہے، گھر لگتا ہے پرانا، بھی بڑا آپ کا سلو چلتا ہے، پرانا کنسٹرکٹڈ ہے لگتا ہے گھر آپ کا، بہت پہلے لگتا ہے آپ نے بنایا تھا یا آپ نے لیا تھا، یا اس انداز سے اس کے گھر کے معاملات پر ظاہر اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ پھر بچوں کے حوالے سے اگر مہمان کے 7 بچے ہیں تو یہ مہمان کے بچے بھی میزبان کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کے سلسلہ میں بہت اہم اور مفید گفتگو سنی کہ مہمان جسے باعث رحمت کہا گیا ہے، جو کسی کے گھر میں جا کر خوشیوں کا ساما پیدا کر سکتا ہے، وہی مہمان آج طرح طرح سے میزبان کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ اس کے گھر کو جا کر میس کر رہا ہوتا ہے، اس کی چیزوں کو پراپر یوز نہیں کر رہا ہوتا، اس کی تکلیف کا اور تکلیف میں اضافے کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ تو ہم چاہے مہمان ہیں یا میزبان ہیں، اسلامی تعلیمات ہمارے لیے موجود ہیں، ہمیں اپنی
پیارے دین اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کا مہمان بننا چاہیے، مہمان کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، مہمان بننے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارا اس کے گھر میں جانا اس کے لیے خوشی کا باعث ہو، رحمت کا باعث ہو، برکت کا باعث ہو، نہ کہ آزمائش اور تکلیف کا باعث ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی کے مہمان بنیں تو ہماری ذات اپنے میزبان کے لیے راحت اور خوشی پیدا کرنے کا سبب بنے اور ہماری ذات کسی کے لیے تکلیف نہ بنے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔